السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دن پہلے حدیث پڑھاتے ہوئے ایک حدیث نظروں کے سامنے سے گزری۔ اس حدیث کو پڑھ کر آنکھیں بے ساختہ اشک بار ہو گئی، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ حدیث من حیث الامہ، امت کے دل کو دہلانے والی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ، ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا گیا ہے، ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا اور مستجاب دعا کا حق اور اختیار دیا گیا ہے۔ وہ دعا وہ نبی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا فوراً قبول کر لیں گے۔ ہر نبی کی زندگی کے اندر ایک ایسی دعا کا اختیار دیا گیا ہے جس کو وہ نبی مانگے گا تو اللہ فوراً قبول کریں گے، اور اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہوں گی اللہ مصلحت سمجھیں گے، حکمت سمجھیں گے تو قبول کریں گے، نہیں سمجھیں گے تو نہیں قبول کریں گے۔ ہر نبی کو حق دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا، ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا حق دیا گیا ہے، يَدْعُوهَا، جس کو وہ مانگتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہر نبی نے دعا مانگی، ہر نبی نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی، اپنی زندگی کے اندر ہی وہ دعا مانگ کر چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت سے بھی نوازا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا اريد ان اختبئ دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس دعا کو محفوظ رکھوں، میں اپنی اس دعا کا استعمال کل قیامت کے دن کروں، میں اپنی اس دعا کو کل اس دن مانگوں گا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کس لیے؟ اپنے لیے محفوظ رکھا اللہ کے نبی نے اس دعا کو؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو دنیا کے اندر ہی بشارت دے دی گئی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے جتنی بھی خطائیں لغزش سب معاف فرما دی۔ اس کے باوجود رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ رکھنا چاہا، اور میں نے محفوظ رکھ لیا۔ کس لیے؟ شفاعتا لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے، اس دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے بھی نفسی نفسی ہوگا، حضرت اسماعیل کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا، حضرت موسیٰ کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا، حضرت عیسیٰ کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا، ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ ہر نبی اللہ کے سامنے یہ کہے گا میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، عیسیٰ کہیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کہیں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اپنی اس دعا کا استعمال کل قیامت کے دن اس دن کروں گا جب میری امت پریشانی کی حالت میں مبتلا ہوگی، کرب کی حالت میں مبتلا ہوگی، تکلیف کی حالت میں مبتلا ہوگی، مصیبت کی حالت میں، اس دن اپنی امت کی سفارش کے لیے اس دعا کا استعمال کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ دعا انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی، یعنی اس دعا کی سفارش کے اندر ہر وہ شخص شامل ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی امت کی خاطر کتنی فکر فرما رہے ہیں۔
دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قول کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا، اے اللہ، انہوں نے بہت سے لوگوں کو میری قوم نے گمراہ کر دیا، فمن تبعنی، ان میں سے جو میری اتباع کرے، مجھے فالو کرے، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، مجھے فالو نہیں کرتا، میری اتباع نہیں کرتا، فإنک غفور رحیم، تو آپ چاہے تو معاف کر دے، آپ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ نے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ، اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو ان کا مالک اور خالق ہے، تجھے حق حاصل ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ زبردست ہے، حکمت والے، آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام، صحابی فرماتے جو راوی ہے، آپ علیہ السلام امتی امتی کہتے ہوئے بکا رونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا جبرائیل اذهب الى محمد، اے جبرائیل جاؤ میرے محمد کے پاس جاؤ۔ کیا بات ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے سامنے اپنی فکر کو رکھتے ہیں، اپنی کڑن کو رکھتے ہیں۔ جبرائیل اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے جا کر وہ پورا ماجرا اور واقعہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام سے کہلواتے ہیں، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اے نبی، ہم آپ کو عن قریب آپ کی امت کے بارے میں راضی اور خوش کر دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فکر اپنی امت کی خاطر ہے، اس امت کی خاطر جو رات و دن اس نبی کی خلاف ورزی کرتی ہے، اس امت کی خاطر جو اس نبی کے سنتوں کا جنازہ نکالتی ہے، اس امت کی خاطر جسے اس نبی کا کردار نہیں معلوم، کیریکٹر نہیں معلوم، زندگی نہیں معلوم، لائف سٹائل نہیں معلوم، بایوگرافی نہیں معلوم، عمل کرنا تو دور کی بات، معلومات ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے اس نبی کے بارے میں۔ اس نبی نے اپنی اس امت کی خاطر جو ابھی عالم ارواح میں تو موجود تھی، دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اتنی فکر کی ہے۔ آج اس امت کو اس نبی کی کتنی فکر ہے؟ کیا جواب دے پائیں گے کل قیامت کے دن؟ کیسے سامنا کر پائیں گے اس نبی کا؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے، اپنی زندگی کے پرپس کو سمجھیے۔ ہم یوں ہی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے نہیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے۔ یہ زندگی یوں ہی ختم نہیں ہو جانے والی، اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ زندگی مقصد کے تحت گزاری جائے، اس مقصد کو سمجھا جائے، اللہ کے نبی کی اس فکر کو سمجھا جائے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کریں، تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا تو جیسے آج ذلیل ہو رہے، قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اگر دھتکار دیا تو میری ماؤں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو کوئی در نہیں ہوگا جہاں جا کر ہم بھکاری اپنی جھولی کو پھیلا سکیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی فکر کو سمجھیے، آپ کے کردار، آپ کی سیرت، آپ کا کریکٹر، آپ کی زندگی، آپ کا لائف سٹائل سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کی اس فکر کا تھوڑا سا حصہ، ایک حصہ
ہمیں بھی اسے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا